نہیں جیا، ایسی بات مت کرو۔ ببلی ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ احمد بھائی بہت اچھے ہیں اور ان کی شخصیت بہت متاثر کن۔ ویسے میں تم سے مذاق کر رہی تھی، ان کا رنگ اتنا کالا نہیں ہے، اور میں سمجھتی ہوں کالا رنگ برا نہیں ہوتا، بس بندے کا دل کالا نہ ہو، باقی سب خیر ہے۔ اس نے ببلی کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تو وہ جانے کیا سمجھی، پھر کہنے لگی، پتہ ہے جب ہم ان کے گھر جا رہے تھے تو تمام راستہ میں یہی سوچتی رہی کہ پتہ نہیں احمد بھائی کیسے ہوں گے۔ ان سے ملتے ہی میرے سارے خدشے دور ہو گئے۔ تم جب انہیں دیکھو گی تو اپنی قسمت پر رشک کرو گی۔ تم ان کی تصویر ہی لے آتی۔ وہ ناخنوں سے کھیلتے ہوئے بظاہر سرسری انداز میں بولی، میں نے کہا تھا ان سے، لیکن وہ بولے کہ تمہیں نہیں دوں گا، اور جسے چاہیے وہ خود مانگے۔ اس کا اشارہ تمہاری طرف تھا۔ وہ بے اختیار اپنی انگلی کا اشارہ سمجھ گئی۔ کیا یعنی میں مانگوں؟ ہاں۔ جی نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ببلی کے سامنے اس نے اپنا آپ خاصا مضبوط رکھا، لیکن اس کے اندر ایک ہلچل مچ چکی تھی۔ وہ جس شخص کے نام کی انگوٹھی اس کی انگلی میں جگمگا رہی تھی وہ انجانا نہیں رہا تھا۔ پھر شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھنے کی قائل تو وہ پہلے سے ہی تھی۔ اب ببلی کی تعریفوں نے اس کے اندر مزید اشتیاق پیدا کر دیا۔ جبھی اگلے کئی دن تک وہ انتظار کرتی رہی کہ شاید احمد خود آ جائے، لیکن وہ نہیں آیا۔ تب وہ بھابھی کے مشورے پر غور کرنے لگی، اور ابھی ششو پنج میں تھی کہ اس روز اس کی کولیگ مس جمیلہ اس سے کہنے لگی، سنو ذرا میرے ساتھ چلو۔ کہاں؟ بس یہیں، اگلے بس اسٹاپ تک، بینک ہے وہاں جانا ہے۔ کیا؟ وہ یوں چونکی جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ کمال ہے، تم تو یوں اچھل رہی ہو جیسے میں نے کوسوں دور جانے کی بات کی ہو۔ نہیں، وہ خجل سی ہو گئی۔ میرا مطلب ہے وہاں کیا کام ہے آپ کو؟ بینک میں کیا کام ہوتا ہے؟ اس نے الٹا ٹوکا۔ ٹائم؟ وہ گھڑی دیکھنے لگی۔ ابھی کچھ وقت ہے، جلدی کرو ورنہ بینک بند ہو جائے گا، جمیلہ نے کہا تو وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس کے ساتھ چل پڑی۔ گو کہ اس کی طرح احمد بھی اس کی صورت سے آشنا نہیں تھا، پھر بھی اسے پہچان لیے جانے کا دھڑکا اسے لگا ہوا تھا۔ جمیلہ کے ساتھ بینک میں داخل ہوئی تو اس کی کیفیت عجیب سی تھی۔ پہلے اپنے آپ کو جمیلہ کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی، لیکن پھر سوچا جب یہاں تک آ ہی گئی ہوں تو احمد کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ اس خیال کے ساتھ ہی سب سے الگ رکھی مینیجر کی ٹیبل کی طرف دیکھا۔ اس وقت جمیلہ کاؤنٹر کی طرف بڑھی اور وہ بے خیالی میں چلتی ہوئی اس ٹیبل تک آ گئی۔ فرمائیے۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کی طرف متوجہ ہو کر بولا، آپ احمد صاحب ہیں؟ وہ دل میں جس کا نام دہرا رہی تھی زبان پر آ ہی گیا۔ وہ غالباً وہ اس وقت شرارت پر آمادہ تھا کہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا، جی میں ہی احمد ہوں۔ آپ کہنے کی کیا کوشش کر رہی ہیں؟ اس کے ہونٹ نیمدار ہو گئے۔ فرمائیے کیا کام ہے آپ کو مجھ سے؟ وہ اس کی کھلی آنکھوں میں دیکھ کر ہلکے سے مسکرایا۔ کچھ نہیں۔ غیر ارادی طور پر اس کا قدم پیچھے کی طرف اٹھا۔ پلیز اس سے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جسے نظر انداز کر کے وہ فوراً پلٹ آئی۔ جمیلہ ابھی وہیں کھڑی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں شکر کیا کہ اس نے اسے احمد سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر جیسے ہی جمیلہ فارغ ہوئی وہ جلدی سے اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ وہ بڑی سرشاری سے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اچانک ایک نیا احساس ملا تھا کہ دھڑکنیں انداز ہی بدل گئی تھی۔ دل چاہا وہ یوں ہی بے سبب کھلکھلا کر ہنسے، لیکن چھوٹے بھیا کو امی سے الجھتے ہوئے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر جو مسکراہٹ مچل رہی تھی وہ مدھم ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا، اور چھوٹے بھیا جو اس کی آمد پر ذرا دیر کو خاموش ہوئے پھر شروع ہو گئے۔ امی سے کہنے لگے، اصل میں آپ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ میں کچھ کروں۔ ابو جی ابھی تک مجھے بچہ ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ میری عمر آپ لوگ بڑے بھیا کی شادی کر چکے تھے۔
ظاہر ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا تھا، پھر کیوں نہ کرتے اس کی شادی؟ تم بھی کمانے لگ جاؤ، تمہاری بھی کر دیں گے۔ آپ لوگ کمانے دیں گے تب نہ۔ وہ امی کی بات کاٹ کر بولا، منع کس نے کیا ہے؟ ہم نے؟ اور کیسے منع کیا جاتا ہے؟ میں نے جاپان جانے کے لیے ابو جی سے بات کی، وہ اپنی مجبوریاں سنانے بیٹھ گئے۔ تو تم کیسی اولاد ہو جو تمہیں خود سے باپ کی مجبوریوں کا احساس نہیں؟ ادھر جیا کی بات طے ہو گئی ہے، اس کی شادی کریں یا تمہیں پیسہ دیں؟ جیا کی شادی 2 سال بعد بھی ہو سکتی ہے۔ وہ بڑے آرام سے بولا، نہیں، احمد کے گھر والے کبھی بھی اتنا عرصہ انتظار نہیں کریں گے، اتنی مشکل سے 1 سال کا وقت دیا ہے انہوں نے، تو آپ منع کر دیں انہیں، ہمیں اس سے اچھا رشتہ مل جائے گا۔ کیا؟ امی کتنی دیر تک تعصب سے اسے دیکھنے گئی۔ کچھ شرم کرو اعجاز، اب جب کہ سب کو خبر ہو گئی ہے تو تم کہتے ہو کہ رشتہ ہی ختم کر دیں۔ میں کہتی ہوں اگر بوڑھے باپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تو ان کے مسائل میں اضافہ بھی مت کرو۔ اور سن لو، آج کے بعد اگر تم نے ایسی کوئی غلط بات منہ سے نکالی تو امی نے بھر کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے۔ بس آپ خاموش ہو جائیں، اور چھوٹے بھیا آپ امی کے سامنے کیوں چلاتے رہتے ہیں؟ یہ ساری باتیں ابو جی سے کریں، ان سے بھی کر لوں گا، ڈرتا نہیں ہوں کسی سے۔ چھوٹے بھیا ہلکے جھکتے چلے گئے اور امی کے سامنے آ بیٹھی۔ پتہ نہیں یہ لڑکا کب سدھرے گا، اتنی عمر ہو گئی ہے لیکن۔ چھوڑے امی، جب انہیں خود اپنی گزرتی عمر کا احساس نہیں تو آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ میں پریشان نہیں ہوں گی تو اور کون ہوگا؟ اتنی فکر تو مجھے تم دونوں بہن بھائیوں کی نہیں تھی جتنی اس کی ہے۔ کہتے ہیں جاپان جاؤں گا، پتہ نہیں کس نے اس کے دماغ میں ڈال دیا ہے، پچھلے 1 مہینے سے مسلسل ایک ہی رٹ لگا رہا ہے۔ تو جانے دیجیے، بنا سوچے اس کے منہ سے نکل گیا۔ لو، تم بھی یہی کہہ رہی ہو؟ کہاں سے لا کر دیں اسے 4 لاکھ روپے؟ میرا مطلب ہے ان سے کہیں پہلے یہیں کما کر اتنا پیسہ جمع کریں پھر جائیں۔ آپ کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ پھر موضوع بدلنے کی خاطر ادھر ادھر دیکھنے لگی اور پوچھنے لگی، ببلی نہیں آئی ابھی؟ نہیں، آج تو کہہ کر گئی تھی کہ دیر سے آئے گی، شاید کوئی پریکٹیکل ہو رہے ہیں اس کے۔ اچھا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی، اپنی چادر طے کر کے الماری میں رکھی، پھر پوچھنے لگی، روٹی پکانی ہے ابھی؟ نہیں، میں پکا چکی ہوں، لے آؤں؟ مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، تم کھانا چاہو تو کھا لو۔ نہیں، ببلی آ جائے پھر ہم سب مل کر کھائیں گے، اس نے کہا اور منہ ہاتھ دھونے کی غرض سے کمرے سے نکل آئی۔ پھر جب وہ منہ ہاتھ دھو کر آئی تھی تو اس وقت ببلی آ گئی۔ اسے دیکھ کر وہ اندر جانے کے بجائے کچن میں آ کر کھانا نکالنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک چھوٹے بھیا کھانا نہیں کھائیں گے امی بھی نہیں کھائیں گی، اس لیے پہلے چھوٹے بھیا کو ان کے کمرے میں کھانا دے آئی، پھر لا کر امی کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، میں چھوٹے بھیا کو کھانا دے آئی ہوں، اب آپ بھی کھا لیں۔ امی نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا، پھر اسی خاموشی سے کھانا کھانے لگ گئی۔ وہ اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ امی دبے پاؤں اس کے کمرے میں آئیں اور اسے مخاطب کر کے آہستہ آواز میں کہنے لگی، سنو، یہ پیسے رکھ لو اور اسکول کے بعد وہیں سے بازار چلی جانا، 2-3 اچھے سوٹ لے آنا جہیز میں رکھنے کے لیے۔ وہ ایک نظر پیسوں پر ڈال کر بولی، اسکول سے کیوں جاؤں؟ شام میں آپ کے ساتھ؟ نہیں، امی نے فوراً ٹوکا، میں نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج تک تمہارے چھوٹے بھیا اسی چکر میں ہیں کہ گھر میں جو پیسہ ہے اسے دے دے، اور میں مسلسل اس سے یہی کہہ رہی ہوں کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ اب اگر اس نے مجھے بازار جاتے ہوئے دیکھ لیا تو ایک ہنگامہ کھڑا کر دے گا، تم بھی بہت چھپا کر لانا، اس کی نظر نہ پڑے۔ پھر خود کلامی کے انداز میں کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کپڑوں پر کڑھائی میں جو کمی بیشی ہے وہ کروا لوں، وہ اسی طرح آہستہ آہستہ پوری کر دوں تاکہ تمہارے ابو جی پر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ اس لیے اپنے آپ میں عجیب سا محسوس کیا
اور نظریں چڑا کر بیگ میں پیسے رکھنے لگ گئی۔ ناشتہ تیار ہے، کر کے جانا، امی کہتی ہوئی چلی گئی تو کچھ دیر بعد وہ بھی کمرے سے نکل آئی۔ اسکول سے بازار جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ اکثر ہی اپنی ضرورت کی چھوٹی موٹی اشیاء کے لیے وہ اور جمیلہ اسکول کے بعد وہیں سے بازار چلی جایا کرتی تھی۔ آج بھی اس کا خیال تھا کہ وہ جمیلہ کو ساتھ لے جائے گی، لیکن اتفاق سے جمیلہ اسکول ہی نہیں آئی تھی۔ پہلے اس نے سوچا کہ یہ کام چھوڑ دے، لیکن پھر جانے کیا خیال آیا کہ اکیلی ہی چلی گئی۔ اکیلی خریداری کا یہ پہلا تجربہ تھا، پھر بھی وہ اطمینان سے اور جلدی فارغ ہو گئی، کیونکہ بلا ضرورت وہ کہیں نہیں رکی تھی۔ اس لیے روزمرہ کے استعمال کی کسی چیز کا خیال آیا بھی تو آئندہ کے لیے اس نے ٹال دیا۔ لوگوں کی بھیڑ سے نکل آئی، روڈ کراس کرنا چاہتی تھی کہ نیلے رنگ کی گاڑی اس کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی اور کچھ غصے سے گاڑی کے نظر انداز کی تو احمد دیکھ کر فوراً سیدھی ہو گئی اور وہ گاڑی سے اتر کر سیدھا اس کے پاس چلا آیا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے رسمی جملے کو بھی خاص انداز دیا۔ جی، میں اس قدر کہہ سکی۔ اس روز آپ اتنی جلدی چلی گئی، مجھے لگا جیسے آپ صرف میرا نام پوچھنے آئی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی تو وہ اس کے پیچھے نظر دہراتے ہوئے پوچھنے لگا، اکیلی ہیں یا کوئی اور بھی ساتھ ہے؟ جی، وہ گھبرا گئی تھی۔ گویا اکیلی ہیں، وہ سمجھ کر بولا، چلیے میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ شکریہ۔ کس بات کا؟ میرا مطلب ہے میں چلی جاؤں گی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ پر قابو پا رہی تھی۔ غالباً یہ خیال حوصلہ بخش تھا کہ قریب کھڑا اجنبی وہ غیر نہیں ہے۔ گمان بھی نہیں تھا کہ جس کے لیے وہ دل میں اپنیت محسوس کر رہی تھی وہ تصویر سے زیادہ اجنبی اور غیر ہے۔ میں جانتا ہوں آپ جا سکتی ہیں، لیکن اس طرح میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ جی؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تو وہ ذرا سے کندھے اچکا کر بولا، میرا مطلب ہے اس روز کی طرح آئیں اور چلی بھی گئیں۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ جلدی سے بولی۔ کچھ دیر نہیں ہو رہی، آئیے میرے ساتھ، اور جتنی دیر آپ بس کا انتظار کریں گی اس سے پہلے میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں گا۔ لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ اچھا نہیں لگتا۔ چلیے تو پھر ایک کپ چائے۔ اس نے سامنے کیفے کی طرف اشارہ کیا، پھر اسرار سے اسے لے آیا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے جہاں وہ اندر ہی اندر ڈر رہی تھی وہاں اپنے آپ کو بہلانے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا؟ وہ چائے کا آرڈر دینے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہو کر بولا تو اس نے چونک کر دیکھا، پھر تعجب سے بولا، کیا آپ میرا نام نہیں جانتے؟ اور وہ یقیناً شاطر تھا، فوراً جان گیا کہ وہ اس پر کسی اپنے کا گمان کر کے دھوکہ کھا رہی ہے، اور وہ دھوکہ دینے میں ماسٹر تھا۔ سنبھل کر مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ جیا احمد۔ اس نے غالباً ان 2 ناموں کو دہرا کر ذہن نشین کیا۔ وہ کچھ اور سمجھ کر گلابی ہو گئی، اور جو اس کے اوپر نظریں جمائے بیٹھا تھا لمحہ بھر کو حیران ہو گیا۔ چائے لیجیے؟ وہ اس کی نظروں سے گھبرا کر بول پڑی۔ ہاں۔ اس نے کپ اٹھایا اور پینے لگی۔ اور کیا کیا مشاغل ہیں آپ کے؟ آدھا دن تو اسکول میں ہی گزر جاتا ہے، اس کے بعد بس گھر کے کام، وہ سادگی سے بتانے لگی۔ ببلی کے امتحان قریب ہیں، اسے کہیں نکلنا بھی نہیں ہوتا، ورنہ کسی دن کہیں اور نہیں تو ہم دونوں بڑے بھیا کے ساتھ ان کے گھر چلے جاتے ہیں۔ میں سگریٹ پی سکتا ہوں؟ وہ جیب سے پیکٹ نکال کر اجازت طلب کرنے کی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ببلی تو بتا رہی تھی آپ سگریٹ نہیں پیتے، بس کبھی کبھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پیکٹ دوبارہ جیب میں رکھ لیا۔ میں نے منع تو نہیں کیا، لیکن اگر آپ نے ببلی کو بتا دیا تو وہ مجھے جھوٹا سمجھے گی۔ میں اسے نہیں بتاؤں گی۔ اچھا۔ وہ ذرا سا ہنسا،
پھر سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ اس دوران وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ جب اس نے سر اونچا کیا تو وہ گھڑی دیکھ کر بولی، اب میں چلوں گی، پھر کب ملیں گی؟ وہ فوراً پوچھنے لگا، پتہ نہیں، ٹالنے والی بات مت کرو جیا، میں بار بار تم سے ملنا چاہتا ہوں۔